جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کی تو خدمت میں آپ ساری زندگی گزار دو گے، آپ اس کے لیے مر بھی جاؤ گے۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں آپ کا تساہل غائب ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے کسی کے ساتھ، آپ کے تو پاؤں میں بجلیاں آ جاتی ہیں، دماغ ہر وقت اس کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بڑی پرانی کہاوت میں اہل عرب کے ایک مدبر نے کہا کہ لو از اے ویلیو وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ، یہ واحد ویلیو ہے جس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جب اس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایک منفرد سا جذبہ جس میں پیدا ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پتہ نہیں انسان میں کیا ہے۔ آنیسٹلی ٹیلنگ، یہ میں نہیں آج تک سمجھ سکا کہ جس انسان سے محبت ہو جائے اس کو آپ دے دلا تو کچھ نہیں سکتے، دل کرتا اس کی خدمت کی جائے۔ یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ ہر ظالم سے ظالم شخص کو مجبور کر دے گا کہ جس سے اسے محبت ہے اس کی خدمت کی جائے۔ اب دیکھو نا، آپ کو اللہ سے ایسا انس کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا؟ سب سے بہترین محبت تو صفاتی ہوتی ہے، ایسی صفات تو کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ فار ایگزامپل، جس کا کوئی دوست نہیں اس کا اللہ دوست ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل اعتماد دوست ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کے گلے شکوے دیکھو، ادھر سے ادھر کر دیتی ہے دنیا، بگاڑ دیتی ہے۔ گلہ ہی سب سے بڑا ہے، ہم نے اتنا انس رکھا، اتنا پیار رکھا، اگلوں نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا، اگلوں نے یہ کر دیا۔ تو یہ وہ جذبہ ہے، اگر آپ نے اس کا برابر کا صلہ لینا ہے تو صرف اللہ سے ہو سکتا، اس کے پاس کوئی ریٹرن کی کمی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا کیا، اب دیکھو ہمارے رسم بنی ڈرو ڈرو ڈرو، بھائی کہاں تک ڈرو؟ میں کیا ڈروں اللہ سے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ اتنا بڑا ہے کہ میں تو ایک معمولی سے پنچکی کے خوف سے پس جاتا ہوں، میں ایک پتھر کی ضرب سے ختم ہو جاتا ہوں، میں اس سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ رات کو ایک حادثہ پیش آ جائے، ایک سایہ میری اگر کھڑکی کے سامنے آ جائے تو میں خوف سے مرا جاتا ہوں، میں اللہ سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ کیا اللہ بھی ڈرانے کو کہتا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ بھائی وہ کہتا ہے یار اس چیز سے ڈرو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کا صحیح معنی میں خوف یہ ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ پھر اپروچ کیا ہے؟ وہ تو اس نے بڑی سادہ سی بات کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مجھے محبت کرنا نا، اب کوئی عورت اور کوئی مرد کہہ دے مجھے اس پہ اگر کوئی اختلاف کہ محبت کرنے والا کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا، ایسا نالائق ہوتا ہے۔ کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا، نہ کوئی مرد چاہتا شیئر کرنا، نہ کوئی خاتون چاہتی شیئر، مگر جو شیئر کرے گا وہ اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا، اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا کہ وہ محبت کے اعلیٰ ترین مقامات تک چلا جائے۔ خاتون حضرات، اللہ میاں کی عادات سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہیں بڑی بڑی عادات۔ ہمارے پاس 0 ہیں تو اس کے پاس 100 ہیں۔ دیکھو نا، اس نے اپنی رحمت کی مثال دینی تھی نا کہ میں اتنا بڑا مہربان ہوں، تو جو چیز وہ چنتا ہے نا مثال دینے کے لیے، اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی کو چن رہا ہے اپنی مثال دینے کے لیے۔ اس نے کس کو چنا؟ ماں کو، ماں کو چنا۔ اس نے کہا ہے لوگوں، باقی تو کسی کو کم علم ہے یا نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ان کو تو حضور گرامی مرتبت کے رحم و کرم سے واسطہ نہیں پڑے گا، مگر ماں سے تو سب کو واسطہ پڑتا ہے، ماں کے بغیر پیدا بھی تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس نے جو اپنے رحم و کرم کی مثال دی وہ ماں کی دی کہ میں تم پر 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں۔ 100 محاورتاً ہے جسے ہم عجلت میں بول جاتے ہیں، اور نے کہا اگر لاکھوں کروڑوں ماؤں کے جذبوں کو اکٹھا کیا جائے تو خدا کے اس جذبہ ترحم اور محبت اور مغفرت اور بخشش اور کرم تک نہیں جاتے۔ تو why not believe him? Why not love him as you love your parents, your mother, your father؟ یہی وہ گلہ کرتا ہے اور کہتا چلو یار روز نہیں، بار بار نہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ۔ حج کے موقع پہ کہا نا اس نے کہ جب باقی عبادات کی رسم و رواج ختم ہو جائیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔
مجھے اس طرح یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، جیسے ماں کو کرتے ہو، جیسے باپ کو کرتے ہو، جیسے دادا کو کرتے ہو. ہاں تھوڑا سا فرق ڈال دو، او اشد ذکر، تھوڑا زیادہ کر. جب تم تھوڑا زیادہ کرو گے تو مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں، باپ سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں. میں تمہیں دنیا کے، یہ خدا کا رائٹ ہے نا، حق بنتا ہے نا اس کا. بھائی ماں اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی، باپ اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھا، نسل انسان اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی، رزق اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، عزت نہیں دے سکتا، توہین نہیں دے سکتا. جب کوئی بھی کوئی شاید نہیں دے سکتا اور دینا ہی صرف اللہ نے، تو پھر اس کی پرائیورٹی تو رکھو نا. بخشش بھی اسی کی، کرم بھی اس کا، زندگی بھی اسی کی، موت بھی اسی کی، بعد الموت زندگی بھی اسی کی، اربعہ ارب سال کی مغفرت اور آسانی بھی اسی کی، جنت الفردوس بھی اسی کی، بقائے حیات اسی سے. تو پھر اس کو پراپر ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ پورے سے پورے خلوص کے ساتھ جس سے کمٹ کیا ہے تمہیں، جس اللہ کو تم نے مانا ہے، اس کا ریکارڈ کرنا.